تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور 15واں رکوع ختم ہوا ہے، 16واں رکوع جاری ہے اور آیت نمبر 75 16واں رکوع جاری ہے اور آیت نمبر 75 سورہ آل عمران کی، اور جو ہے وہ 75 نمبر آیت 8واں رکوع جاری ہے۔ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 54، صفحہ نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن اہل الکتاب، اور بعض اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ، وہ ہیں جو اگر ان کے پاس آپ امانت رکھیں، بقنطار، ایک ڈھیر مال کا ایک ڈھیر۔ یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کو ادا کر دے۔ ومنہم، اور بعض میں سے من ان تأمنہ بدینار، کہ آپ بعض میں سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس اگر آپ رکھیں ایک دینار امانت، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو نہیں دے دیں، وہ آپ کو ادا نہ کریں، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ آپ مضبوط اس کے اوپر، اس کے سر پر کھڑے نہ ہوں۔ ذالک بانہم، اچھا یہ اس واسطے وہ کرتے تھے اہل کتاب، وہ کہتے تھے قالوا، وہ کہتے تھے لیس علینا، کوئی گناہ نہیں ہم پر، فی الامیین سبیل، یعنی جو امی لوگ ہیں نا، امی جو ان پڑھ لوگ ہیں، عرب کے جو امی لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے مال کو ہمارے لیے استعمال کرنا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر، وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفى بعهده، جو اپنے وعدے کو پورا کرے، اپنی امانت کو پورا ادا کرے، وعدے کو پورا کرے، واتقى، اور ساتھ تقوی بھی اختیار کرے، پرہیزگار رہے، فإن اللہ يحب المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہودیوں کی اور نصارہ کی، یہ دونوں اہل کتاب شمار کیے جاتے ہیں، ان کی بداعتقادیاں، بدعمالیاں، بدشگونیاں، اور ان کے جو طرح طرح کے ہیلے بہانے تھے اسلام نہ قبول کرنے کے لیے، اور اسلام کو جھوٹا مذہب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے بہانے گھڑے، طرح طرح کی جو ہے نا وہ بدگمانیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کی، اور طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی، جو ساری تدبیریں اللہ تعالیٰ نے ناکام فرمائی۔ ان میں سے بعض ایسے تھے، من اہل الکتاب من ان تأمنہ، بعض ایسے تھے کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں، ایک ڈھیر مال امانت رکھیں، تو یؤدیہ الیک، پورا پورا آپ کو ادا کریں۔ اور بعض میں سے ایسے تھے کہ اگر آپ ان کے پاس تھوڑی سی چیز بھی، ایک دینار مطلب تھوڑی سی چیز بھی ان کے پاس امانت رکھیں، تو وہ اس وقت تک آپ کو نہیں دیتے جب تک کہ آپ ان کو زبردستی ان سے نہ لیں، سر پہ کھڑے ہو کے ان سے نہ لیں، پکے کہتے ہیں جسے ہاتھ دھو کے جب تک پیچھے نہ پڑے
اس وقت تک یا یوں محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے لیں ورنہ نہیں لیتے۔ یہاں پہ ایک لطیف سا نقطہ ہے، اسلام انصاف پسند دین ہے۔ اسلام انصاف پسند مذہب ہے، انصاف پسند دین ہے۔ جو خوبی غیر میں موجود ہے، جو اس کو نہیں مانتے لیکن خوبی اس کے اندر موجود ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور خوبی پہلے بیان کی، خامی بعد میں بیان کی۔ یہ اسلام کا انصاف ہے۔ آج بعض جگہوں پر اسلام کا حقیقی چہرہ چھپایا جا رہا ہے اور مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ ایسے جو اسلام لاتے ہیں، اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اسلام لے آتے ہیں۔ ہم اور آپ تو بچپن سے الحمدللہ مانگی گود میں اللہ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑی مشقت، بڑی محنت کے بعد، بڑی سرچ کے بعد ہے، وہ بڑی ریسرچ کی انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام ایسا انصاف پسند مذہب ہے کہ غیر کے اندر بھی اگر کوئی دشمن کے اندر بھی خوبی ہے اور خامی بھی ہے، خوبی پہلے بیان کی، خامی بعد میں بیان کی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت کا مذہب ہے، نعوذ باللہ کہ یہودی ہے، نبی علیہ السلام کے مخالف ہیں، عیسائیوں کو، انبیاء اکرام علیہ الصلوات تسلیمات کو قتل کیا۔ اتنے بڑے اللہ کے دشمن، اس دشمن کی جماعت میں بھی اگر کچھ لوگ اچھے ہیں تو ان کی اچھائی بیان کی ہے۔ اور پھر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ صفت جن لوگوں کے اندر موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پھر ان کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ کہ اہل کتاب میں بعض لوگ ایسے ہیں جو انصاف پسند ہے، امانت ان کے پاس رکھی جائے تو پوری پوری دی جاتی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، کیا امانت کوئی آدمی کسی کے پاس رکھ لے تو اس امانت میں وہ کیا کرے گا تو وہ خیانت ہوگی؟ کیسے خیانت ہوگی؟ اور امانت میں خیانت کرنا یہ حدیث کی روح سے منافق کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ آیات المنافق ثلاث، بعض روایت میں 3 ہے، بعض روایت میں 4۔ ان میں سے ایک جو متفقہ نشانی ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ امانت میں خیانت۔ تو کن صورتوں میں امانت کے اندر خیانت ہوتی ہے؟ ایک شخص نے دوسرے بھائی کو، کسی کو بھی، اب بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار، کسی کو بھی گاڑی دی کہ میں آپ کے پاس کھڑی کر کے جا رہا ہوں فلان امانت کے طور پر، اور واپس آ کے میں آپ سے لوں گا۔ اب اس گاڑی کے چلانے کی اجازت نہیں دی۔ اب یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بندہ چلا گیا، اب اس میں یہ اپنا پیٹرول ڈال کے گاڑی چلا رہا ہے کہ جی میں اپنا پیٹرول ڈال رہا ہوں اس کے اندر، اس کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس کا جتنا پیٹرول تھا اتنا ہی ہے، بلکہ میں نے زیادہ پیٹرول ڈالا ہے، اس کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ امانت کے اندر خیانت ہے۔ کیوں؟ اس نے آپ کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں اس نے آپ کو اجازت دی ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے استعمال، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اجازت نہیں دی تو پھر یہ خیانت۔ اسی طرح باقی ساری چیزوں پر بھی محمول کر لوں۔ اب امانت کسی آدمی نے آپ کے پاس رکھی، آپ سے ضائع ہو گئی تو کن صورتوں میں اس امانت کا ضمان آپ پر لازم ہے، کن صورتوں میں لازم نہیں ہے؟ میں جو یہ مسئلہ ہے موٹا موٹا عرض کر رہا ہوں، پوری تفصیل کیونکہ عرض کرنے کا نہ وقت ہوتا ہے نہ ٹائم ہے، میں موٹا موٹا جو موٹی موٹی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر کسی آدمی نے آپ کے پاس امانت رکھی، وہ امانت ضائع ہو گئی،
اس ضائع ہونے میں آپ کا عمل دخل موجود تھا، پھر آپ ضمان ہیں، پھر آپ کو اس کا ضمان، اس کا جو جرمانہ ہے یا اس کا جو بدلہ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا مالک۔ اگر آپ کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ نے اس کی پوری حفاظت کی ہے، لیکن اس کے باوجود قدرتی آفت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، اس کا ضمان پھر آپ پر۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ نے پوری طرح سے اس کی حفاظت کی ہے، اس کو نقصان سے بچانے کے پورے انتظامات کیے ہیں، اس کے باوجود مثال کے طور پر آپ کو کسی بھائی نے گاڑی دی کہ بھئی یہ گاڑی آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اس کو باہر مین روڈ پہ کھڑا کر دیا اور اندر آ گئے، کسی نے چوری کر لی، آپ ضامن ہیں۔ کیوں کہ مین روڈ سے تو عام طور پر گاڑی گھروں کے اندر سے چوری ہو جاتی ہے، مین روڈ پہ تو بطور کولا چوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری نہیں کی، پورا لحاظ نہیں رکھا حفاظت کا، پورا خیال نہیں کیا۔ ہاں، آپ نے گھر کے اندر گاڑی کھڑی کی، اس کی حفاظت، لاک وغیرہ جو لگانا تھا، جو مطلب ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کی حفاظت کی، اس کے باوجود وہ ضائع ہو گئی، اچانک اس کو آگ لگ گئی یا چوری ہو گئی، تو پھر اس صورت میں آپ ضامن نہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر کسی ساتھی نے پیسے دیے آپ کو کہ بھئی امانت کے طور پر رکھے، آپ نے سنبھال کے رکھے ہوتے، جیسے اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہو ایسے ہی اس سے زیادہ بڑھ کے اس کی حفاظت کی، آپ نے سنبھال کے رکھے ہوتے، لیکن پھر بھی کوئی بدبخت چوری کر کے لے گا، چور بدبخت ہی تو ہوتا ہے نا، کہ نہیں ہوتا بدبخت؟ پھر بھی کوئی بدبخت چوری کر کے لے گیا، اس صورت میں پھر آپ پر ضمان نہیں۔ اچھا پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کسی بھائی کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے پاس، یہ آپ میرے پیسے اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لو، اب آپ چاہتے ہو کہ ضائع بھی نہ ہو، ضائع، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو پیسے پھر امانت کے طور پہ نہ دو، اس کو کہو یہ پیسے تیرے پاس ادھار ہے، یہ پیسے تیرے پاس ادھار ہے، قرض ہے۔ اب اس نے قرض لے لیا، رکھ لیا اپنے پاس، اور اگر یہ ضائع ہو گئے یا بچے رہے، دونوں صورت میں جس کو آپ دے رہے ہیں وہ ذمہ دار ہو، پھر اس صورت میں آپ کا نقصان نہیں۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ بغیر ضرورت کے ادھار لینا بھی فقہاء کرام، اس سے علماء کرام منع فرماتے ہیں۔ بغیر ضرورت کے کسی سے ادھار مانگنا، ایک تو یہ کہ آدمی ایک اپنی حاجت آپ سے ہے اس کی کہ یہ پیسے میرے سنبھال لو یار، لیکن چونکہ ضائع ہونے سے بچے اس لیے آپ اس کو قرض سمجھو، میں آپ سے اس وقت لے لوں گا۔ لیکن ویسے ایک بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس سے ادھار لے لیا، اس سے ادھار لے لیا، اس سے ادھار لے لیا، تو پھر واپس نہیں کرتے۔ یہ بھی امانت کے اندر خیانت میں بھی ہے، اور یہ بھی انہی لوگوں میں داخل ہے۔ تو اس لیے امانت کے اندر خیانت نہیں، کوئی کسی آدمی نے آپ کے پاس چیز رکھی ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس کی اجازت کے بغیر، اور اس نے اجازت دے دی، اس صورت میں اجازت ہے۔ بارہ اس مسائل کے اندر تفصیل ہے، کسی ساتھی کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسئلہ درپیش آیا ہو تو وہ اپنے مسئلے کی نوعیت کے اعتبار سے پوچھے، انشاءاللہ اس اعتبار سے اس کو جواب دیں گے۔ اچھا یہ کیوں کرتے تھے اہل کتاب؟ یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو امی لوگ ہیں نا، ہمارے مذہب کے علاوہ لوگ ہیں، عرب کے جو امی لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، جنہوں نے ہمارا مذہب قبول نہیں کیا، ان کو وہ امی کہتے ہیں، ان کو وہ امی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد آئی، ایک جگہ پر ایک صاحب آئے، تو بظاہر وہ ایک قوم سے، ایک زبان سے ان کا تعلق تھا، میں نام نہیں لیتا، تو ان کو پتہ چلا، اس ادارے میں، اس جگہ پر ایک ملازم کا پتہ چلا کہ اس کو وہ زبان نہیں آتی، تو پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ جس کو یہ زبان نہیں آتی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، جس کو یہ زبان نہیں آتی اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہمارے مذہب پر نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں، جنہوں نے ہمارا مذہب اختیار نہیں کیا وہ ان پڑھ ہے، وہ ان پڑھ ہے، نہ سمجھ، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ یہ کہتے تھے جو ہمارا مذہب پر نہیں آیا وہ ہمارا چونکہ دشمن ہے، اس کا مال ہم استعمال کر سکتے ہیں، چاہے کسی طریقے سے بھی۔ آیا یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی کافر آپ کے پاس امانت رکھے تو کیا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس امانت کے اندر خیانت کرے؟ تو یہ جائز نہیں ہے، جائز
چاہے مسلمان آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہے، چاہے غیر مسلم آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہے، جب امانت رکھ لی اس امانت کے وہی احکامات ہوں گے جو ایک مسلمان آپ کے ساتھ امانت رکھتا ہے اس کے متعلق جو احکامات ہوتے ہیں وہی حکم ہو. اسی طرح آپ کے لیے حفاظت کرنا، اس امانت کو پورا ادا کرنا، واپس کرنا، یہ آپ کے لیے ضروری اور لازمی ہے. اور پھر کہا کہ یہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے مذہب کا یہ حکم ہے، ہمارے مذہب کے اندر یہ حکم ہے کہ جو غیر ہے ان کا بے شک آپ نقصان کرتے رہو، کوئی اس کے اندر حرج نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، آج بھی میرے خیال سے اہل کتاب جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں اور اہل کتاب والا نام رکھا ہوا ہے تو اہل کتاب نہیں ہے، نہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ ان کے پاس اوریجنل کتاب موجود ہے، لیکن آج بھی میرے خیال سے اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، مسلمانوں کو وہ امی مانتے ہیں، امی سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں. بہرحال اللہ ان کی مکر فریب سے، ان کی چال سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کسی ناسمجھی کی وجہ سے نہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، سمجھدار ہے، پتہ ہے ان کو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے خلاف بات آ گئی، نہیں جی یہ تو ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، بلا من اوفى بعهده واتقى، جو اپنا وعدہ پورا کرے، پورا وعدہ کرے، کیا مطلب امانت پوری ادا کرے، اور واتقى، ڈرتے ہوئے پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے کہ اس کی امانت کی اس نے پوری پاسداری کرتے ہوئے، پوری پاسداری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی گاؤں میں کوئی غریب آدمی ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، اب یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، یہ واتقى کا مطلب سمجھا رہا ہوں، یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے تو اس لیے میں ایسے کرتا ہوں، یا اس کو حساب کتاب نہیں آتا، گنتی نہیں آتی، اس لیے وہ جو پیسے کماتا ہے اس میں سے اپنی ضرورت کے رکھ کے جو خرچ ہو جاتے، باقی اس کو روزانہ، مثلا ایک مزدور ہے روزانہ مزدوری کر کے آتا ہے، جو پیسے اس کے خرچ ہو گئے وہ خرچ ہو گئے، باقی کسی مطلب اپنے علاقے کے، اپنے گھر کے، اپنے گاؤں کے بڑے کے پاس رکھ لیتا ہے کہ یا آپ اپنے پاس جمع کرتے رہے. تو میری بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیبر کہیں کام کر رہی ہے تو اپنے ٹھیکیدار کے پاس یا جو ان کا سپروائزر ہے وہ اپنی ضرورت کے پیسے لیتے رہتے ہیں، باقی ان کے پاس جمع کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس یہ ایک قسم کی امانت رہتی ہے، ایک قسم کی امانت رہتی ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا دکان پہ کام کر رہا ہے یا آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے، اس کی آپ نے ایک تنخواہ مقرر کی ہے، وہ اس تنخواہ میں سے تھوڑے سے پیسے جو اس کی ضرورت کے وہ رکھتے رہتے ہیں، وہ لیتا رہتا ہے، اور پھر جو باقی پیسے ہیں وہ یعنی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے پاس جمع کرتے رہیں، جب میری شادی ہوگی تو مجھے دے دینا، یا جب مجھے ضرورت پڑے تو میں آپ سے لے لوں گا تاکہ مجھ سے خارج نہ ہو. یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اس میں پھر کیا ہے واتقى، ایک تو اوفى بعهده، کہ پھر یہ جو بڑا ہے نا، ٹھیکیدار ہے یا گھر کا بڑا ہے، اس نے ملازم رکھا ہوا ہے یا جو بھی ہے، اس کو چاہیے کہ حساب کتاب پورا رکھے، اس کی پوری مزدوری اس کو دے جب وہ ادا کرے. یہ نہیں ہے کہ یار وہ تو آپ کو میں نے دے دیے تھے، اب چھوٹا ہے، ملازم ہے، آپ کو پتہ ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتا میرے ساتھ، زبردستی مجھ سے نہیں لے سکتا، آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یا ٹھیکیدار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یار میں کہیں اور نوکری ملنی بھی نہیں ہے، مزدوری ملے گی بھی نہیں، کسی کے پاس کام کرتا ہوں، اب یہ گڑبڑ کر رہا ہے. تو ایسی صورتوں میں یہ امانت میں خیانت بھی ہے اور ظلم بھی ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بلا من اوفى بعهده، پورا وعدہ ادا کرے، واتقى، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں کسی مزدور کا، کسی غریب کا حق نہ مانوں، یا اگر کسی علاقے کے غریب نے میرے پاس پیسے جمع کروائے تو میں اس کے پیسے کا پورا لحاظ رکھوں. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے غریب نے اس کو پیسے جمع کراتا رہا 10 سال بعد ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ ہم نے مکان بیچا، اپنے رشتہ دار جو ذرا مالدار تھا اس کے پاس پیسے رکھتے رہے، ہم اس کے پاس پیسے دے دیے اس کو، اور پھر کافی عرصے بعد 10-12 سال بعد ہم نے کہا جی چلو اس سے پیسے لے لیتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑے. تو جب اس کے پاس پیسے لینے گئے تو اس نے ایک لمبی سی لسٹ نکالی کہ میں فلانے وقت میں آپ کے گھر آیا تھا، آپ کے پاس فروٹ لایا تھا، میں آیا تھا، میرا اتنا خرچہ ہوا تھا، واپس گیا اتنا خرچہ ہوا، اتنا خرچہ کہتے ہیں کہ اگر لاکھوں میں پیسے تھے تو اس نے اس کو ہزاروں میں تقسیم کر دیا کہ بھئی آپ کتنے 1000 روپے بچے. اچھا وہ بھی اس کے بعد بھی پھر کہہ دیا کہ یہ بھی اتنے آپ نے مجھ سے لیے تھے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اسے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں
کہ ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اور یہ انتہائی بڑا ظلم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے وعدہ پورا کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. پھر ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں، ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. تو کیا خیال ہے جس کو اللہ پسند کر دے اس کو اللہ رسوا کرے گا یا عزت دے گا؟ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو جنت میں بھیجے گا یا جہنم میں بھیجے گا؟ تو کیا خیال ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہیے نا. جب اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہیے تو پھر اس صورت میں واتقى اوفا بھی، یہ دو چیزیں کہ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے، دو چیزیں، اوفا بعہدی واتقى، وعدے کو پورا کرو صحیح طریقے سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے. پھر ایسی صورت میں پھر آپ اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے. اور جس کو اللہ اپنا پسندیدہ بنا دے، کیا خیال ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کو گرائے گا یا اٹھائے گا؟ لوگوں کی نظروں میں بھی وہ پسندیدہ ہوتا ہے چلا جائے. جو ہمیں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری سب میں عزت ہو، ٹھیک ہے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اگرچہ میں اندر سے کالا ہوں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اچھی نظر والا ہوں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں. اور ہونا چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنی نظر میں مجھے اپنی یعنی جو میری نظر ہے مجھے اس میں ذلیل فرما، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے عزت عطا فرما. دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن حقیقی اور پھر اللہ سے یہ دعا مانگنی بھی چاہیے کہ لوگ جس توقعات سے مجھے دیکھتے ہیں اس کے مطابق بھی مجھے اترنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے، بلا من اوفى بعہدی واتقى. اب وعدے کو پورا کرو تقوی اختیار کرتے ہوئے، پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے. اور آخری بات یہ، کسی بھی چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، آپ کے پاس امانت رکھتا ہے، آپ اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہو، اس وعدے کو پورا کرنا، امانت کو پورا ادا کرنا، اس امانت کے اندر خیانت کرنا یہ گناہ ہے. امانت کو پورا کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے. اللہ نے سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.